اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کا نام سبحان الذی ہے۔ یہ پارہ سورۃ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کے پہلے 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ واقعہ معراج، حسن معاشرت، قیامت کی حقانیت، قصہ حضرت آدم و ابلیس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، اصحاب کہف کا واقعہ، ایک مغرور اور عاجز کا قصہ، شیطان کی پیروی کی ممانعت۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو معراج کے واقعہ کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا، پھر اپنی قدرت و سلطنت کی نشانیاں اور نظام کائنات کے حقائق دکھائے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے پورے ہوئے اور ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر دنیا ہی میں محکومیت اور مسکنت کی تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ پھر انہیں وعید دی گئی ہے کہ قرآن سے انکار کرو گے اور فساد پھیلاؤ گے تو دنیا میں بھی روسیاہی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس پر ایمان اور عمل صالح ہی دنیا و آخرت کی کامرانیوں کا ضامن ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں پہلے تو انسان کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوراً پوری ہو جائیں، حالانکہ جلد بازی اچھی چیز نہیں۔ پھر بعض انعامات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے راہ ہدایت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے اعمال کے حوالے سے سب کچھ محفوظ رکھا جا رہا ہے جو قیامت میں اس کے سامنے پیش ہوگا، اور انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خود احتساب کرے گا۔ پھر یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کا عمل اسی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، دوسرے کے عمل کی ذمہ داری اس پر نہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اور کوئی ہادی حق کا پیغام نہ پہنچا دے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس کے خوشحال باشندے اترانے لگتے ہیں اور بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں۔ پھر دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہوئے تعلیم دی گئی ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شرک سے روکا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں توحید کے بعد حسن معاشرت سے متعلق چند احکام ہیں، سماعت کیجیے۔ والدین سے حسن سلوک، قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد اور ان کے ساتھ حسن سلوک، فضول خرچی اور بخل کی ممانعت۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں پہلے تو رزق کی تنگی کے سبب قتل اولاد کی ممانعت ہے، قتل اولاد کی جو بھی شکل ہو، پیدائش کے بعد یا اسقاط حمل کی صورت میں۔ پھر بدکاری کی ممانعت ہے، انسانی جان کے احترام کا سبق دیتے ہوئے ناحق قتل سے روکا گیا ہے۔ پھر یتیم کے مال کی خبرگیری کی تعلیم ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی بیشی کے مرض سے روکا گیا ہے۔ پھر کبر و غرور کی ممانعت کی گئی ہے۔ آخر میں شرک کی مذمت اور اس کی ممانعت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا اعلیٰ طریقے سے درس دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مگر انسان اسے نہیں سمجھتا۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں۔ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم گل سڑ جائیں گے تو پھر دوبارہ کس طرح اٹھائے جائیں گے، حالانکہ اللہ کی قدرت کا صحیح علم ہو تو معلوم ہو کہ انسان پتھر بن جائے یا لوہا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور شے، قیامت میں وہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ایسا کب ہوگا تو اس کا علم اللہ کو ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، جلد ہی ہوگا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ تھوڑے عرصے ہی سوتے رہے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6۔
اس رکوع میں مخالفین کے ساتھ عمدہ انداز سے واضح و نصیحت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ شیطان سخت اور نازیبا گفتگو سرزد کرانا چاہتا ہے تاکہ مخاطب میں ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے اور وہ راہ حق اختیار نہ کرے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ مشرکین جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کسی کو کچھ نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن کا کام تو ہدایت ہے، لیکن مخالفت اور عداوت کی اینک لگا کر قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کی سرکشی کا واقعہ دہرا کر بتایا گیا ہے کہ شیطان کو جو مہلت ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کر انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے، شرک فطرت اور وجدان و ضمیر کی آواز سے فرار اختیار کر کے کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کی ناشکری کی عادت کو یہاں بیان کر کے اسے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، شرک کرنا اس کے منصب کے منافی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں پہلے تو قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس دن ہر امت اپنے امام کے ساتھ جواب دہی کے لیے بلائی جائے گی۔ ایماندار اور صالحین کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کافروں اور مشرکوں کا جہنم۔ پھر کافروں کے منصوبوں اور ان کو ناکام کیے جانے کا بیان ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کی یاد دہانی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جو قوم کسی نبی کو جھٹلاتی ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے وہ بالآخر ہلاک کر دی جاتی ہے۔ نیز اس میں واقعہ ہجرت نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اب مکہ مکرمہ کے کافروں کا آخری وقت آن پہنچا، چنانچہ وہ غزوہ بدر میں تباہ و برباد کر دیے گئے اور جو بچ رہے فتح مکہ تک ایمان لے آئے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں نماز پنجگانہ اور ان کے اوقات کا بیان ہے، ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز مزید لازم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کے شفا اور رحمت ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں پہلے تو بتایا گیا ہے کہ روح امر رب ہے، پھر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے جن و انس ماں اپنے مددگاروں کے مل کر اس جیسا قرآن بنا لائیں۔ پھر کفار کے بعض مضحکہ خیز مطالبات کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے ہوں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد ان کو جواب دیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں مخالفین کے اعتراض کے پیرائے میں ان کے تعجب کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں حیرت ہے کہ بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ جواب دیا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو فرشتے رسول بن کر آتے، انسان بستے ہیں اس لیے انسان ہی رسول بن کر آئے۔ پھر قیامت کے حوالے سے منکرین کا تعجب بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پہلی تخلیق پر تو تمہیں تعجب نہیں، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے پر کیوں؟ نقش اول تو بہرحال نقش ثانی سے مشکل ہوا کرتا ہے۔ پھر انسان کی تنگ دلی کی مذمت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ تنگ دلی اور کیا ہوگی کہ اللہ کا دیا اللہ ہی کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 12۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، نیز فرعون اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سمجھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ سجدے کرتے ہیں، ان پر گریہ طاری ہوتا ہے، وہ خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے آداب بتائے گئے ہیں اور آخر میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 1۔
اس رکوع میں پہلے تو قرآن کریم کے نزول کی غرض و غایت بتاتے ہوئے اس پر ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی ہے، پھر شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی اس تڑپ کا بیان ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، پھر اصحاب کہف کے قصے کی ابتدا کی گئی ہے۔ وہ چند جوان تھے، انہوں نے مشرکوں سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لی تھی اور دعا کی تھی کہ پروردگار ہمارے لیے رحمت و کامیابی کا سامان فرما۔ اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی اور وہ کئی سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 2۔ اصحاب کہف کے واقعے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ بڑے مضبوط صاحبان ایمان تھے۔ انہیں اپنے ایمان کا اتنا خیال تھا کہ جب برسوں بعد سو کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ان کے غار میں طلوع کے وقت آفتاب کی کرنیں داخل ہوتی تھیں اور نہ غروب کے وقت۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں پہلے تو اصحاب کہف کی حالت بتائی گئی ہے کہ کس طرح وہ سوتے سوتے کروٹیں بدلتے تھے کہ دیکھنے والے انہیں جاگتے سمجھیں۔ پھر ان کے کتے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ غار کے دھانے پر اس طرح اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کاٹنے کو دوڑے گا، اور دیکھنے والے اسے دیکھتے تو بھاگ کھڑے ہوتے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جاگنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے آبادی میں بھیجا۔ انہیں اس بات کا خاص طور پر لحاظ تھا کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے اختلافات کیے۔ ان کی تعداد کے بارے میں کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ اصل تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس قصے میں جہاد، ہجرت اور اللہ کے لیے گھر بار وغیرہ سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے اور حوصلے کا درس دیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے اور اس کی مدد پر بھروسہ کرنے کی غرض سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ پھر اصحاب کہف کے غار میں سونے کی مدت میں لوگوں کے اختلافات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اصل مدت اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ پھر اچھی صحبت کی تعلیم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دوستی اور ہم نشینی کے لیے مومن، نیک اور پاکیزہ سیرت اشخاص ہی ہونے چاہئیں۔ اس کے بعد قرآن کے منکرین اور معتقدین کی اخروی زندگی کا تھوڑا سا موازنہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں ایسے دو آدمیوں کا تذکرہ ہے جن میں سے ایک تو صاحب ثروت، مغرور اور منکر قیامت تھا، اور دوسرا عاجز اور غریب مسلمان۔ مغرور کے غرور اور اللہ کے انعام کی ناشکری کے سبب اس کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ اگر وہ عاجز اور غریب مسلمان کی نصیحتوں پر کان دھرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جس طرح جب تک پانی کی تری رہتی ہے سبزہ پھلتا پھولتا ہے، اسی طرح انسان کا مال و اسباب اور اہل و عیال بھی زندگی کے چند دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، مگر جہاں زندگی ختم ہوئی سب چیزیں انسان سے جدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں ہمیشگی کی زندگی میں انسان کے کام آنے والی چیز مال و اسباب یا اولاد وغیرہ نہیں بلکہ اعمال حسنہ ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پہاڑ سرکا دیے جائیں گے، زمین کے پٹ کھل جائیں گے اور سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان کے نامہ اعمال انہیں ملیں گے۔ انسان کہے گا کہ ہائے بدبختی، اس کتاب نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں پھر تخلیق آدم، ملائکہ کے سجدے اور ابلیس کے غرور و انکار کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شیطان کی پیروی سے روکا گیا ہے، کیونکہ وہ تو انسان کا پہلے دن سے ہی دشمن ہے۔ پھر قیامت کی تھوڑی سی ہولناکی کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ شیطان کی پیروی کا نتیجہ اس دن عذاب و رسوائی کی صورت میں نمودار ہوگا۔
سورۃ الکہف رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے مختلف طریقوں سے ہدایت کو ذہن نشین کرایا ہے۔ اس کے باوجود لوگ ہدایت اختیار نہیں کرتے اور اپنے رب سے معافی طلب نہیں کرتے۔ آخر وہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ جن کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں کے انجام کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن کسی سفر کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم ایک جگہ مچھلی بھول گیا۔ اس جگہ دونوں پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک عبد صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبر کے ساتھ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر و ضبط کروں گا۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود کوئی تشریح نہ کروں سوال نہ کرنا۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل ہے اور بتایا گیا ہے کہ پھر وہ دونوں حضرات چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، کیا آپ سب کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا کہ آپ خاموشی سے صبر کے ساتھ سب کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ آگے بڑھے، ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا، یہ بیجا کام کیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔